اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک کا خط ایک نہیں پڑھنا، ایک کا موبائل ایک نہیں پڑھنا، ایک کا واٹس ایپ ایک نہیں پڑھنا، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ خط کے جتنے احکامات ہیں وہ تمام احکامات موبائل کے بھی تقریباً ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی نئی چیز زمانے میں پیدا ہوتی ہے اس کے احکامات الحمدللہ قرآن اور حدیث و فقہ کی پرانی کتابوں سے الحمدللہ مسائل نکال کر نئی چیز کے احکامات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ واشنگ مشین آئی، مسائل بیان ہوئے، واچ آیا، مسائل فقہ کے کتابوں میں واچ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ چشمہ آیا تو چشمہ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یہ بھی سوال ہے اور یہ بھی جواب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نئی چیز جب دنیا میں آتی ہے تمہارے لیے فیشن ہے یا تمہارے لیے ضرورت ہے، لیکن علماء کے لیے وہ نئی چیز ایک نئی تحقیق ہے۔ نئی چیز ایک نئی تحقیق ہے۔ شروع میں واچ پر مسائل آئے، کیونکہ جب ہاتھ ایسے باندھیں گے تو یہ حصہ اس حصے کو لگنا ہے، لیکن واچ بیچ میں حائل ہو رہا ہے، کیا نماز پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے، اس پر تحقیقات ہوئے۔ اور یہ پورا مضمون میں نے حضرت مولانا سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر کے بیان میں سنا۔ چشمہ پہن کر نماز پڑھنے پر ایک زمانے میں فقہی مسائل اور سیمینار منعقد ہوا۔ نئی چیز آتی ہو تو تم اسے استعمال کرتے ہو یا چھوڑتے ہو، لیکن نئی چیزوں کی تحقیق علماء کرام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ آپ مجھے بیان میں مسائل کے لیے کیوں یاد آ رہے ہیں، شاید آپ کی ضرورت ہے۔ موبائل آیا، اتنی موٹی کتابیں ہیں، اتنی موٹی کتابیں ہیں۔ نماز میں ضرورت پر کھجانا جائز، ٹوپی گر گئی تو اٹھا کر پہننا جائز، سمجھ میں آئی بات ہے۔ لیکن کام چھوٹا ہو، عمل خلیل بولتے اسے، فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے لفظ وہ بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن نماز کی حالت میں بڑا کام کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، جسے عمل کثیر کہتے ہیں۔ عمل کثیر کہتے ہیں وہ کام نماز میں کرنا جس کو کرتے ہوئے باہر کا آدمی دیکھا تو سمجھنا کہ انہیں نماز میں نہیں ہے، تو ایسا کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسے بولتے ہیں عمل کثیر۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دکھ رہا ہے؟ ارے بیان کر رہا ہوں سو، بتا رہا ہوں سو، ٹائم دیکھنے کے واسطے۔ اب یہ عمل ہے نا نماز میں، عمل کثیر، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری مسجد عمر فاروق کو ایک مرتبہ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب ارشد رشادی رحمت اللہ علیہ 12 ربیع الاول کے بیان میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے سامنے ایک کچھ لکھا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا کہ مولانا اسے نکال دو، مسجدوں کے قبلے کے جانب کسی قسم کی کوئی تحریر نہ ہو، چاہے قرآن پاک کی آیات ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تغرے نہ ہو۔ مولانا کے بیان کا کیا بولتے اسے، کلپ کا وہ کچھ ایڈورٹائز، جلدی سمجھو بھائی، مولانا کے یوٹیوب کا چینل کا نام نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ جو تغرے ہوتے نا یہ بھی نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اچھا کلمہ ہے،
ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، اللہ کا نام ہے، توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، لیکن بات کیا ہے معلوم؟ نماز کی حالت میں نظر پڑ رہی ہے اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ صحیح ہے، برحق ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اقرار کے بغیر مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے نظر پڑ گئی اور آپ اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر آپ کو نماز دہرانا پڑے گا۔ نماز میں وہی پڑھو جو پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں اب نماز پڑھ رہے ہیں، بازو والا نماز بھی پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اسے چھینک آئی اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہا، اور جو چھینکنے والا چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو کیا بولنا؟ زور کا بولو۔ ہاں یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، یا رحمکم اللہ نہیں، وہ یا ہر جگہ لگا کو یہاں بھی یا لگا رہے ہیں، یا رحمکم اللہ نہیں ہے، یرحمک اللہ بولو، میں جتنا بولتا ہوں اتنا بولو، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اسے الگ الگ کر کے 10 مرتبہ پڑھو، بعد میں زبان چل گئی تو ملا کر پڑھ لو۔ مدرسوں میں یہی ترتیب سے تو پڑھایا جاتا ہے قاعدہ، یا رحمکم اللہ نہیں۔ ارے میرے پیاروں، کچھ بھی آتا نہیں ہے، سلام کرنا نہیں آتا تو یرحمک اللہ بولنا کیا آئے گا؟ وعلیکم السلام بولنا نہیں آتا تو یرحمک اللہ بولنا کیا آئے گا؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے۔ سیکھے بغیر ٹوپیوں سے ہم لوگ سمجھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے۔ سیکھو، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اور ایک بات بیچ میں آ رہی ہے، عرض کرتا ہوں، جتنا جہاں بولنا اتنا بولنا، یہ سنت، یکسٹا کریں گے تو یہ بدعت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محیی السنہ، حضرت حضور پاک کے صحابی ہیں، عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کی سیرت میں آتا ہے جہاں نبی پیشاب کے لیے بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیشاب نہ بھی آتا، وہ جگہ پر بیٹھ کر اٹھتے، پوچھتے تو کہتے یہاں میرا نبی بیٹھا، گزرتے ہوئے وہ مقام چھوڑ کر کیسے گزروں؟ سنت پر اتنا اہتمام۔ آج ہمیں سنت پر اہتمام نہیں کرتے، غیروں کے طریقوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ابھی 3-4 دن میں تمہارا سال بدلنے والا ہے، ہمارا نہیں۔